اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 ہے، انشاءاللہ 77 سے آیت نمبر 85 تک ان آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اور بنا لو تم ان کے لیے راستہ، فِي الْبَحْرِ، دریا میں، یبسا، خشک، ان کے لیے خشک راستہ دریا میں بنا دو، لا تخاف درکن، تمہیں کوئی خوف نہ ہو تعاقب کا، درکن یعنی پکڑے جانے کا تمہیں کوئی خوف نہ ہو، ولا تخشا، اور نہ کوئی ڈر ہو تمہیں اس دریا میں، اس سمندر میں ڈوبنے کا۔ کل کی جو آیات ہم نے پڑھی، جن میں ہم نے یہ جان لیا کہ بہت سارے وہ جادوگر، اگر ابن کثیر کی روایت کو مانا جائے تو وہ ہزاروں میں تھے، ان کا اسلام قبول کرنا، کچھ لوگوں نے سینکڑوں میں کہا ہے، لیکن بہرحال بڑی تعداد میں تھے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس کے معجزے کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ جادو نہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، تو وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، پھر جو فرعون نے کہا کہ میں مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں ان جادوگروں کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، سولی بھی دی گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تھوڑے سے ابھی کیے تھے، تو اس کے بعد فرعون ڈر گیا کہ کہیں اس کی بنا پہ بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو انہی میں سے تھے، ان کے رشتہ دار وغیرہ تو ناراض ہو جاتے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ایک کو بھی، کسی ایک جادوگر کے بھی ہاتھ پیر نہیں کاٹے، یہ بھی روایت ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے سزا ملی انہیں نہیں ملی۔ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ نہیں کیا، لیکن وہ ایک دور تھا۔ اس کے بعد جادوگروں کا وہ کہنا کہ ہم تو اب ایمان لا چکے ہیں، تم زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا بگاڑ سکتے ہو، بگاڑ دو، فقضی، کر لو، مانتا کا جو تم کر سکتے ہو، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بس یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد ایک طویل زمانہ گزرتا ہے جس کا یہاں تذکرہ بیچ میں نہیں کیا گیا، مختلف مقامات پہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں کچھ تذکرہ ہے، سورہ اعراف میں کچھ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں رہے، اور چونکہ پھر فرعون نے سب کے ہاتھ پیر نہیں کاٹے یا کسی کے بھی نہیں کاٹے، پھر اس نے دوسرا داؤ یہ دیکھا کہ ہم وہی کریں گے جو ان کے باپ فرعون نے کہا تھا، اس وقت کے فرعون نے، جس نے لڑکوں کو قتل کیا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا تھا۔ اس فرعون نے بھی وہی کیا۔ فرق یہ تھا کہ وہ پہلے والا فرعون جو تھا، اس نے اس خدشے کی بنا پہ لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کیا کہ اسے کہا گیا تھا کہ انہی میں سے ایک لڑکا آئے گا جو تمہارا تخت الٹ دے گا، لیکن اس کی اب یہ تھی کہ اب ایسا ہے کہ ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے، تاکہ کوئی پھر یہ مطالبہ نہ کر سکے
بنی اسرائیل کی رہائی کا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، آزاد کر دو۔ اب اس نے وہ حکم کر دیا۔ پھر وہی سختیاں، وہی جو غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ وہی کیا جاتا رہا، یعنی بہت زیادہ ان کے ساتھ تنگی، کافی ایک زمانہ گزرا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بھی وقتاً فوقتاً دعوت دیتے رہے، اور قبطیوں کو بھی، فرعون کی قوم کو بھی دیتے رہے۔ کچھ لوگ ان میں سے بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب جو یہاں اس آیت کے جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جانے والے جو تھے وہ کچھ فرعون کی قوم کے بھی لوگ تھے۔ اب یہاں سے اللہ کا حکم جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم میرے بندوں کو لے چلو راتوں رات۔ یہاں اب بنی اسرائیل کو لے چلو نہیں کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل تو تھے ہی سب، لیکن ان کے ساتھ کچھ فرعون کی قوم کے لوگ بھی تھے۔ فرمایا ان میرے بندوں کو تم لے چلو، اور پھر ان کے لیے راستہ بنا دو۔ انہیں وہی کر دیا گیا کہ آگے سمندر آنے والا ہے، راستہ آپ بنا سکتے ہو، کیسے بناؤ گے؟ وہی عصا جو سانپ بن گیا وہاں پہ، یہاں آپ ماریں گے اس دریا پہ۔ کہاں چلے یہ دراصل جو بحر احمر ہے، بحر احمر کی جو شمالی خلیج ہے وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ جو خلیج تھی وہ بہت بھاری تھی، وہ سمندر کی طرح تھی۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں دریا کا ترجمہ کیا، کچھ سمندر، بہرحال جو بھی ہے، لیکن تھی وہ بڑی وسیع خلیج تھی، بہت بھاری تھی، وہاں سے ان کو گزرنا تھا۔ تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ فرعون تمہارا تعاقب کرے گا، مگر یاد رکھو لا تخافوا درکا، تمہیں کوئی خوف نہ رہے اس بات کا کہ وہ تمہیں پکڑ سکے، وہ تمہیں پکڑ نہیں سکے گا۔ ولا تخشا، اور نہ تمہیں ڈر رہے کہ تم ڈوب جاؤ گے سمندر میں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لے چلو میرے بندوں کو۔ اب وہ ایک رات آتی ہے، رات کے وقت چلتے ہیں، اسی لیے کہ تاکہ وہ شاید باقی لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے خفیہ انداز میں اس بات کو پہنچا دیا ہر گھر تک، بنی اسرائیل کے ہر گھر تک، اور ایمان لانے والے جو غیر بنی اسرائیل بھی تھے ان تک، کہ رات کے فلاں وقت میں آپ آ جائیں گے، فلاں جگہ پہ آ جائیں گے۔ پھر وہاں سے ایک ساتھ قافلے کی صورت میں روانہ ہو جاتے ہیں، 1,00,000 سے زائد تھے۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے، پتہ چل گیا فرعون کو بھی، اگرچہ ان کے بعد پتہ چلا، لیکن پتہ چلا۔ پھر کیا کیا اس نے؟ فَأَتْبَعَهُمْ، اس نے پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکر کے سمیت، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس نے ان کا تعاقب کیا۔ مگر کیا ہوا؟ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، تو دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا، یا وہ سمندر یا وہ دریا جو بھی تھا، خلیج تھی وہ، اس کی موجوں نے اسے ڈھانپ لیا، وہ اس پر چھا گیا سمندر، مَا غَشِيَهُم، جیسا کہ چھا جانے کا حق ہے۔ یعنی جب وہ دیکھا، ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو ساتھی اب تھے، انہوں نے دیکھا ہمارے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ اب انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مت ڈرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، اِنَّ رَبِّي مَعِيَّ، وہ مجھے راستہ دے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، تم گھبراؤ مت۔ پھر ان سے کہا گیا آپ ہی عصا مارو، انہوں نے عصا مارا تو راستہ بن گیا۔ دونوں طرف جو پانی تھا بالکل بڑے بڑے وہ پہاڑ جیسے کھڑے ہو گئے، اور ان کے لیے راستہ بھی کیسا بنا؟ خشک راستہ، یبس تھا، جیسے وہاں پانی چلا ہی نہیں تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ کچھ لوگوں نے خامخواہ کی توجہ کرنی شروع کی، نہیں جوار بھاٹا آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پھر ایک تو راستہ بنے، پھر خشک راستہ بنے، پھر دونوں سائڈ پہاڑوں جیسا وہ دریا جمع ہو جائے۔ انہوں نے راستہ بنا، وہاں سے وہ گزر گئے، تو ہم ان کے سامنے پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 میں ہے نا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے غرق کر دیا انہیں اور تم دیکھ رہے تھے۔ کوئی بنی اسرائیل جو ہی پار کر گئے
پار کر گئے وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے، تو فرعون نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، مشورہ کیا چلو ہم بھی دوڑاتے ہیں گھوڑے اپنے، وہ بھی انہیں بھی گھوڑے ڈال دیے، اور جب پورا فرعون کا لشکر جو ہے بالکل بیچ میں جب پہنچ گیا تو وہ پانی مل گیا، اور وہ پار سے دیکھ رہے تھے پورا نظارہ، یعنی جن پر فرعون اور فرعونیوں نے بے انتہا مظالم ڈھائے تھے، بہت ہی ستایا تھا، اللہ تعالیٰ آج ان کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو میں نے تمہارے دشمن کے ساتھ کیا کیا۔ جب وہ موجیں انہیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی، انہیں سزا دے رہی تھی، فرعون کو، فرعون کے لشکر کو جب انہیں غرق کیا جا رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے، اسی لیے ہم جو الفاظ جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا، سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا یا ان پر چڑھ دوڑا، وہ ماں غشیہم، جیسا کہ ان پہ چھا جانے کا حق تھا، یعنی پوری اچھی طرح سے ان کو پٹکا، اور پھر اسی موقع پہ فرعون نے بھی کہا تھا کہ بس میں مان گیا بنی اسرائیل کے رب کو اور میں مسلمان ہو گیا، تو پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، اچھا اب مانتا ہے، کہا یہ ماننا اب قبول نہیں، اس وقت کا ماننا جب تم مر رہے ہو، پھٹ رہے ہو، اور اب مانتے ہو مجھے، ہاں یہ کروں گا میں کہ تمہاری لاش کو عبرت کے لیے رکھوں گا، قرآن یہ کہتا ہے ایک اور موقع پر۔ اور دیکھو قرآن کی یہ حقانیت کہ آج بھی آپ، یہ اللہ کا کرنا ہے کہ گھر بیٹھ کر آج آپ اس فرعون کی لاش کو دیکھتے ہو، ہم میں کون ہے، آپ میں کون ہے جس نے وہ نہیں دیکھی، چاہے موبائل پہ دیکھ لی، گھر میں ہی دیکھ لی، لوگ تو وہاں بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے جہاں اس کو رکھا گیا ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر بھی آج دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کی اس حقانیت کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو اب نہیں بچو گی، تمہارا ایمان اب معتبر نہیں، اب تو تمہیں جہنم میں جلنا ہی ہوگا، لیکن تمہاری لاش کو رکھوں گا عبرت کے لیے، تاکہ سارے لوگ جان جائیں اس چیز کو، کس چیز کو، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کر دیا تھا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یہ بات سارے لوگوں کے ذہن میں رہے کہ آپ کو گمراہ کرنے والے بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں، تمہارے لیے وہاں کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہمیں لیڈر نے گمراہ کیا، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم کو ہمارے لیڈر نے گمراہ کر دیا، ہمارے بڑوں نے گمراہ کر دیا، ان کو دوہرا عذاب دے، کوئی بات نہیں چلے گی، کوئی بات نہیں چلے گی۔ تو یہاں فرعون نے ان کو گمراہ کیا، اور سارے لوگوں، دنیا کے انسانوں کو کہا جا رہا ہے تمہاری یہ بات معتبر نہیں مانی جائے گی، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، دیکھو راستہ کون ہے اختیار کرنے کا، کس راستے پہ چلا جائے گا، کون سی بات ایسی ہے جو میرے مولا کو پسند آئے گی، جو میرے نبی کو پسند آئے گی، کس بات پہ، کس راستے پہ تمہیں جانا ہوا۔ کہا فرعون نے انہیں گمراہ کر دیا، اب وہ کہیں کہ فرعون نے ہمیں گمراہ کر دیا، لیکن ان کا یہ جو بہانہ ہے، یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اب یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، یہ ذہن میں رہے کہ یہ مکی صورت ہے، یعنی پہلے ہی سے بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی، ان کے دلوں میں بھی یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ان کو ہم نے نجات دی، لیکن نجات دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یعنی ایک تو فرعون کے مظالم سے ان کو بچایا، پھر ان کو کیا کیا نعمتیں ہم نے عطا کی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے میری نافرمانی کی۔ تم کو بھی میں نجات دوں گا، یہاں سے نکالوں گا، تمہیں ایک ملک عطا کروں گا، پھر تم مکہ کو بھی فتح کرو گے، لیکن یاد رہے کہ اس کے بعد کہیں تم اپنے رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس دین کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کی داہنی جانب، یعنی تم کو عطا کیا جائے گا دستور حیات، وہ جو تختیاں انہیں دی جائیں گی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اتارا تم پر من وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ،
دائیں جانب وہی پہاڑ، اب یہاں پھر بہت ساری باتیں چھوڑ دی گئی اس کے بعد، یعنی ایک مختصر بات کہی جاتی ہے قرآن میں، کیونکہ اس کا تذکرہ کہیں دوسری مقام پہ ہے کہ جب وہ پار کر گئے وہ سمندر کو، اب وہاں سے نکلے وہ، پھر آگے کہاں گئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ بہت سارے واقعات ہیں۔ مثلا ایک واقعہ یہاں پہ وہ بھی پیش آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا چلو اپنے ملک میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں داخل ہو جاؤ، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں ملے گا، نے کہا نہیں وہاں بڑے جابر لوگ بستے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، ہم تو نہیں آئیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا خدا ان سے لڑو، ان کو نکالو وہاں سے، پھر ہم یہاں بیٹھے انتظار کریں، پھر ہم آئیں گے۔ کہا تم نے پھر ناشکری کی، وعدہ سننے کے بعد بھی تم آگے نہیں بڑھے۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات اس بیچ میں پھر آ جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں رکھا جاتا ہے اس دھوائیں جانے میں، اس بیابان میں، کا کھانا پینا جب ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کی نوبت آتی ہے، پھر وہاں وہ 40 سال رہتے ہیں، اور ان کے لیے ایسا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو واضح کھلا ایک معجزہ تھا۔ دھوپ کے وقت بادل آ جاتے تھے، رات کو بادل ہٹ جاتے تھے، بارش نہیں آتی تھی، بس دھوپ آ گئی، بادل آ گئے، سایہ ان کے لیے۔ پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، 12 چشمے جاری کر دیے۔ کھانے کا بندوبست نہیں تھا، پینے کا بندوبست نہیں تھا۔ من اور سلوہ رات کو پتوں پر گرتا تھا، وہ اوس کی طرح ایک چیز تھی، وہ شہد کی طرح میٹھی تھی، اسے من کہا جاتا تھا۔ اس کو من اسی لیے کہا جاتا تھا، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا من ھذا، یہ کیا؟ تو اسی وجہ سے اس کا من نام پڑ گیا۔ بہرحال کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کیا تھا وہ؟ شہد کی طرح کی ایک چیز تھی، اور پھر سلوہ بٹیر قسم کے وہ پرندے تھے، ان کو بھیجتا تھا پروردگار، جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کا بڑا شاندار بندوبست کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر اتارا ہم نے من اور سلوہ، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، یعنی جو ہم نے تمہیں یہ رزق دیا پاکیزہ رزق، کھاؤ یہ، مگر ولا تطغوا فیہ، اور زیادتی نہ کرو اس میں، سرکشی نہ کرو تم۔ اس میں کیا تھا؟ کس قسم کی زیادتی تھی، کس قسم کی سرکشی تھی کہ وہ ان کو اس میں بھی زیادتی کی، انہوں نے سنبھال کے رکھتے تھے، ان کو حکم تھا کہ کل کے لیے نہیں رکھو گے، جو آپ کو کھانا ہے بس اتنا کھا جاؤ، سنبھال کے مت رکھو۔ اس کی وجہ تھی، یا وہ خراب ہو جاتا تھا، پھر کہاں پھینکنا تھا، پھر بدبو اٹھتی ہے، کیا وجہ تھی؟ اس لیے جواب ان کو حکم دیا گیا تھا جتنا آپ کو لگتا ہے اتنا کھاؤ، بس جمع کر کے مت رکھو۔ اگلے دن اور آ جاتا تھا، کہ انہوں نے اس میں بھی زیادتی کی۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، کہ اگر تم نے اس میں سرکشی کی اس کے بعد بھی، پھر فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر اترے گا تم پر میرا غضب۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب اترے، فَقَدْ هَوَىٰ، وہ تو گرا، اس کو پٹک دیا گیا، وہ گرا۔ کیسے گرا؟ یعنی دنیا میں بھی وہ ناکام ہوا، عذاب میں مبتلا ہوا، اور آخرت میں وہ جہنم میں گرا۔ کون؟ جس پر اللہ کا غضب بڑھتا۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ اس بات کا دھیان رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، شان کریمی، اس پر بڑا بھروسہ ہمیں رہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے غضب کا خطرہ بھی رہے، اس کا خوف بھی رہے، معافیاں بھی مانگتے ہم رہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہم معافیاں مانگتے رہیں، اور خیال رہے کہ کوئی لفظ ہماری زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھ گئے، کوئی حرکت ہم سے ایسی نہ ہو، کوئی بھی ہمارے ہاتھوں ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھ کے۔ فرمایا جب بھی جس پر بھی میرا غضب اترا، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، وہ تو نیست و نابود ہو گیا، وہ تو گرا، وہ نیست و نابود ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں لَغَفَّارٌ، یقیناً بہت بخشنے والا ہوں، مگر کس کو؟
لی اسے من جو توبہ کرے، وہ آمنا ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی اور پھر اس راستے پہ ثابت قدم رہے۔ 4 باتیں، یعنی ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں سادہ سی صاف اور سہل زبان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے بھی کیا ہے، بس 4 کام کرنے ہیں، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پہلی چیز توبہ، جس نے توبہ کی، توبہ پہلے جس غلط راستے پہ ہو اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ بھئی یہ غلط تھا، اس سے ہم نے توبہ کی، اس سے پلٹ کر ہم آئے۔ اس لیے کوئی نیا شخص جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کر لینے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پچھلے اس عقیدے کے بارے میں صاف لفظ میں کہے کہ اب مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں ایمان لے آیا، رسول کو بھی مانا، میں نے قرآن کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، سب کو مانا، لیکن جو عقیدہ آج تک میرا تھا، جو کچھ اوروں کی میں بندگی کرتا تھا، میں اس کو بھی ٹھیک ہی سمجھتا ہوں، تو پھر یہ قبول نہیں ہوتا، اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا۔ پہلی چیز توبہ ہے۔ توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں، جس غلط راستے پہ انسان ہو اس راستے کو پہلے چھوڑنا ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی ہم نے دیکھنا ہے اپنی غلط عادت کوئی ہے، غلط عقیدہ کوئی ہے، غلط نظریہ کوئی ہے، پہلے اس سے توبہ کرنی ہے۔ دوسری چیز آمنا، پھر نئے سرے سے ایمان کی تجدید کرنی ہے، نئے سرے سے اللہ سے بولنا ہے کہ میں اب تجھے مان گیا، تیرے احکامات کو مان گیا، تیرے رسول کو مان گیا، تیرے راستے کو مان گیا، اسی پہ چلنے کا عہد کرے۔ وہ عمل صالحہ، پھر صالح عمل بھی کرے۔ یہ 3 کام، اور اس کے ساتھ چوتھا کام ثم اہتدی۔ اہتدی کسے کہتے ہیں کہ اس پر پھر چلتا ہی رہے، یعنی یہ نہیں کہ توبہ کی، ایمان لایا، نیک کام کیے، لیکن 2 دن یا 10 دن کیے تو پھر ہٹ گیا، نہیں۔ اہتدی یعنی اس پر پھر اس میں ثابت قدم رہا، پھر اس پہ ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، یہ آیت نمبر 82 تک یہیں پہ آج چھوڑ دیں گے، اب اگلی آیت انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جو درس ہمارے لیے ہے، جو سبق ہمارے لیے ہے، وہ سبق اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے، اور پھر وہ ہمت دے، وہ فہم دے، وہ فراست دے۔ یہ کوئی رسم نہ بنے کہ ہم نے آئے، ہم نے سنا، بس ہمیں ثواب ملا یہاں بیٹھنے کا، نہیں، ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہ 4 کام کرنے کا پختہ ارادہ کر کے یہاں سے ہم اٹھیں گے، توبہ کرنے کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، اور مغفرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، پہلی چیز وَآمَنَ، دوسری چیز وَعَمِلَ صَالِحًا، اور چوتھی چیز ثم اہتدی۔ اہتدی یہ بہت ضروری ہے، اہتدی بھی ضروری ہے۔ ان 4 باتوں پہ، ان 4 کام کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم۔